اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا نا، وہ دو جہاں کے دولہا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا تو آرام کر رہے تھے اور سارا عالم سجایا جا رہا تھا، تیاری کی جا رہی تھی۔ قربان میں شان و عظمت کے سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ معراج کی رات میرے آقا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام نبیوں کی تمام رسولوں کی امامت فرمائی، میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کے طبقات دیکھے، عرش پہ بلایا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے، ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سے پہلے کہ میں کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں، معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا، سب کو معجزات عطا کیے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں، محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے، میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتابہ قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی باتیں ہیں۔ اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جتنے انبیاء آتے ہیں نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا
ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد اندھے پر دم کرتے تھے وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کا دور تھا، طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ید بیدا دیا، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یعنی جیسا دور تھا، جیسے لوگ تھے ویسا معجزہ۔ اب نبی پاک کا جو دور تھا نا، عرب کے لوگ تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے، ہمیں اچھا بولنا آتا ہے، انٹلیکچوئلز تھے۔ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی۔ عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے، عجمی۔ ہم کون ہیں؟ عجمی۔ کتنا شوق سے بتا رہے ہو، آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے ہم عربی ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ گونگا، بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں آتا ہے، عربیوں کو بولنا آتا ہے، باقی ساری دنیا عجمی، ہم عجمی ہیں، ہے نا۔ یعنی ایسا دور تھا، ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے، الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے، تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے۔ اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے، اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی، کیسے جملے عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے فصحا، بلغا، انٹلیکچوئلز، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، گنگ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے، کدھر سے سیکھ کر آئے۔ بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے۔ تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا، میرے آقا تو آخری نبی ہیں، قیامت تک دور نبی پاک کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، جہاز بن گئے، راکٹ بن گئے، اسپیس اسٹیشن بن گئے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، موبائل فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، آج تو سائنس کا دور ہے، بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے، پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف۔ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، نو ڈاؤٹ، گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے، مگر سنو میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا، نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے، رب کی بارگاہ میں حاضری دی۔ یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ۔ آقا دروازہ کھول کر گئے تھے، واپس آ گئے، پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر، میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے۔ یہ کیسا ٹریول تھا، یہ کتنی سپیڈ تھی، اللہ اکبر۔ اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا، سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے۔ تو سبحان اللہ، اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، گھڑی ہوتی ہے نا، اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا، پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہے، تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں۔ ابو جہل تھا اس زمانے میں کفاروں کا سربراہ، اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے، آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے۔ پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں، اب یہی کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی، یا خواب میں گئے ہوں گے،
ऐसा ही है ना कि एक रात में ईशा में भी आप यहीं थे, फजर में भी आप यहीं हैं, जहाज में भी जाएं तो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। प्रॉब्लम ये था कि मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा का जो रास्ता था ना, वो 1 महीने का रास्ता था। कोई ऊंट पर जाए, घोड़े पर जाए तो 1 महीना लगता है, वापस आए तो फिर 1 महीना लगता है। तो नबी पाक फरमा रहे रात को गया और वापस भी आ गया। तो वो मजाक उड़ाने लगे, वो ईमान वाले तो थे नहीं। अच्छा, अब लोगों ने कहा मौका अच्छा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर बार इनका बड़ा साथ देते हैं, आज इनके दोस्त को इनसे बहका देते हैं। वो लोग फौरन चले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पर, दरवाजा खटखटाया, आप बाहर आए, क्या देखो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, क्या फरमाते हैं? क्या वो कहते हैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस होकर आ गए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं क्या वाकई मेरे नबी ने ऐसा कहा है? वो कहते हैं हाँ ऐसा ही कहा है। हो सकता है उनके दिल में ख्याल आया कि लगता है दिल में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ वसवसा आ रहा है। कहा हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं। आए हाय, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर मेरे नबी फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं, आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं। वो दिन है, आज का दिन है। सिद्दीक अकबर का नाम सिद्दीक पड़ गया, तस्दीक करने वाला पड़ गया। लोगों ने पूछा ए अबू बकर तुम तो बड़े अक्लमंद हो, इस बात की तस्दीक कैसे करते हो कि थोड़ी देर में बैतुल मुकद्दस से कोई वापस आ सकता है? सिद्दीक अकबर ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, कहा ये तो जमीनी खबरें हैं, हमारे आका तो हमें आसमान की खबरें देते हैं, हम उस पर भी तस्दीक लाए हैं, हम तो उस पर भी ईमान लाए हैं। आका फरमाते अल्लाह एक है, हमने माना अल्लाह एक है। वो फरमाते जिब्रील आते कुरान लेके, हमने देखा नहीं, हम कहते जिब्रील आते हैं। वो कहते कुरान रब की किताब है, हम मानते कुरान रब की किताब है। जब इतनी बातें मानते हैं तो अगर यही महबूब कह रहे हैं बैतुल मुकद्दस हो आए हैं तो हमने ये भी माननी है। लेकिन सच्ची बात पता है क्या है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने हमें बड़ा प्यारा सबक सिखा दिया है। हाँ, ये जरा मैं वसवसा भी आज क्लियर कर दूं और अकीदा भी बयान कर देता हूं। पहले तो जरा प्रॉब्लम यह है कि 27वीं रजब की सुबह 2 किस्म के गिरोह थे। एक को प्रॉब्लम थी, एक को तकलीफ थी, एक को एतराज था कि नबी पाक कैसे होकर आ गए, और एक गिरोह वो था जो सहाबा का था, वो खुशियां मना रहे थे कि आका को महराज नसीब हो गई है, मेरे आका रब का दीदार करके आए हैं, हम हैं वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हर साल आज भी देख लें 1450 साल हो गए हैं, जब भी महराज की रात आती है आशिकान रसूल झूम रहे होते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है वो अपना ठिकाना देख लें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक अकबर के चाहने वाले हैं, और सिद्दीक अकबर ने हमें सिखा दिया है। वो पंजाबी लोग कहते हैं ना, असी मनन वाले सोचण वाले नहीं है। हाँ, हमारा काम लब्बैक कहना है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हमने बिल्कुल मान लेना है। हर बात अकल में आए ये जरूरी नहीं। आज से 100 साल पहले अगर किसी को कहते कि बंदा जहाज में बैठकर उड़ेगा तो लोग मजाक उड़ाते। कोई ये कहता कि जनाब टेलीफोन पर अपने घर वालों को अमेरिका में बैठकर भी देख लेगा तो लोग मजाक उड़ाते। आज हर आदमी देख रहा है, उसके मोबाइल में मौजूद है। अरे जब तुम कनेक्शन के जरिए यहां बैठकर अमेरिका में बात कर सकते हो, तो अगर औलिया किराम रूहानी कनेक्शन के जरिए दुनिया भर को देख ले तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम दुनियावी कनेक्शन के जरिए देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रूहानी कनेक्शन के जरिए देखें तो किसी को क्यों एतराज बनता है? तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, एक वसवसा क्रिएट करते ना लोग, हम कहीं जहनों में बात डाल देते हैं कि जनाब बात तो ठीक है, मेराज हुई थी मगर ख्वाब में हुई थी। नबी पाक को जो मेराज हुई ना, वो जिस्मानी नहीं, वो ख्वाब में हुई थी। ये एतराज आता है। चले इसकी भी काट कर देता हूं। लॉजिकली जवाब, सिंपल जवाब। आप कभी सुबह उठें और आपका बच्चा आपके साथ सोया हुआ हो या छोटा भाई हो, और वो उठ कर कहे कि अब्बू रात में लाहौर भी गया, इस्लामाबाद भी गया, कराची भी गया, फिर सुबह उठा तो अपने बिस्तर पर ही था, तो आप क्या कहेंगे? बेटा कोई बात नहीं, मैं भी रात को घूमता ही रहता हूँ, कोई मसला नहीं। ऐसा ही है ना, ख्वाब में कोई कहीं भी चला जाए कोई प्रॉब्लम है? कोई एतराज नहीं है ना, सभी घूमते रहते हैं। मुझे एक बात बताएं, नबी पाक ने जब 27 रजब की सुबह ये ऐलान किया कि मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, अबू जहल और उसके चेलों ने जो एतराज किया, वो एतराज क्यों किया? फिर इसका मतलब क्या है? जरा समझदार लोग मेरी बात समझेंगे। अगर नबी पाक का ये ऐलान था कि मैं ख्वाब में होकर आया हूं, तो एतराज तो कोई ना करता। आका ने ऐलान ही ये फरमाया था कि मैं जिस्मानी तौर पर होकर आया हूं। बात समझ आ रही है? ये एतराज करना, ये झगड़ा बनना, ये आर्ग्यूमेंट होना बता रहा है कि मेरे आका का दावा यही था, नबी पाक का अनाउंसमेंट यही था कि मैं जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस होकर आया हूं। तो सुभान अल्लाह, हमारा जो अकीदा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि रब ने अपने हबीब को उनके जिस्म अक़दस के साथ, रूह मुकद्दस के साथ, सुभान अल्लाह, ये सैर करवाई है। अल्लाह जो चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हमें उसकी कुदरत पर यकीन है। अच्छा जनाब, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आओ, उन कुफार से सब्र नहीं आया ना, उनको कहा अच्छा वाकई होकर आए, कहा होकर आए। अच्छा, ये भी इन्हें पता था कि ये कभी बैतुल मुकद्दस गए नहीं है, नबी ये पाक कभी जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस नहीं गए, इन्हें मालूम था।
تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں, آپ رات گئے؟ فرمایا ہاں میں گیا. کہا اچھا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. کہو. کہ یہ بتائیں بیت المقدس کی مثال دے رہا ہوں, کتنے پلرز ہیں, اس کی دیواریں کیسی ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ کبھی گئے تو نہیں ہے, اگر یہ واقعی گئے تو بتا دیں گے. اچھا یہ بڑا ٹپیکل کوسچن تھا. اب مثال دیتا ہوں, میں آج بیان کر رہا ہوں, اب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو کوئی مجھے کہے بتاؤ آپ گئے تھے؟ میں کہاں بتاؤ جس گوڈاؤن میں گئے تھے اس کے پلر کتنے ہیں؟ تو میں نے پلر تھوڑی گنے ہیں بھائی, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. کوئی کہہ رہا آپ بیان کرنے گئے تھے, بتائیں پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. میں بیان کرنے گیا تھا, چیزیں نوٹ کرنے تو نہیں گیا تھا کہ کتنی لائٹیں کتنے پنکھے ہیں. اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے؟ کہاں. تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں, اس کی محرابیں کیسی ہیں. اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے, مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں. وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو اس دن کیا ہوا, اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے, ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی, جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا. آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا. نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتے جاتے میرے آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے, وہ پوچھتے جاتے میرے آقا بتاتے جاتے. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں, ہر چیز انہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شان ہے میرے آقا کی, اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے, صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ کروایا جس کے آگے سائنس بھی عاجز ہے. اللہ نے وہ کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے. اب معراج کی رات جو یہ سفر ہوا, اس میں بہت سارے واقعات ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جو سفر کیا نا اس کے 3 حصے ہیں. پہلے 3 معراج کے حصے ہیں. اللہ قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. پھر آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اب سفر کے 3 جو ہے نا وہ درجے ہیں. پہلا حصہ مکہ پاک سے بیت المقدس تک, اسے اسرا کہتے ہیں. آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے اسے معراج کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لا مکانی, سبحان اللہ, سے معراج جو سدرہ سے آگے لا مکان کا سفر ہے اسے عروج کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ 3 حصے جو سفر کے ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں. سفر معراج میں نبی پاک جب روانہ ہوئے نا, مکے سے روانہ ہوتے ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پر, نبی پاک نے اس پورے سفر میں 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی. مکے سے روانہ ہوئے, پہلے مدینہ پاک نظر آیا. ابھی نبی پاک مدینے گئے نہیں تھے. ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں اتریے, نماز پڑھیے. آپ نے نماز ادا فرمائی. حضرت جبریل نے عرض کیا حضور آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ جبریل امین نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے, آپ یہیں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. مکے سے پہلے مدینے کا سفر ہوا. پھر دوسرا مقام طور سینا, یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے بات کرنے جایا کرتے تھے. وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد تیسری راستے میں سفر ہوا تو حضرت جبریل نے ایک اور جگہ کہا حضور یہاں بھی نماز پڑھیں. کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. اور آگے گئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. نبی پاک کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج کی شب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو. دیکھیں بیان غور سے سنتے جاؤ گے نا تو بہت سارے وسوسوں کی کاٹ, بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں. اس کا مطلب انبیاء کی, بزرگوں کی قبر پر جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ نے نبی پاک کو کیسی آنکھ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ کیسا کرم فرمایا اپنے حبیب پر, کیسی نگاہ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت ابھی تو لکھتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ نے کیسی نگاہیں دی. اور تیسرا عقیدہ کلیئر ہو گیا
کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں بھی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو, مردہ خیال نہ کرنا, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو, وہ قبر میں زندہ ہیں, انہیں رزق ملتا ہے. تو شہید سے بڑا مرتبہ تو نبی کا ہے نا. جس نبی کی امت میں کوئی شہید زندہ ہو تو نبی کا قبر میں عالم کیا ہوگا. اور حدیث پاک بھی ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ حدیث بھی ثابت ہوئی, قرآن کی آیت بھی ہم نے جان لیا, تو پتا چلا کہ انبیاء شہداء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور مسلم شریف کی میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو معراج کے سفر میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور سنو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آقا اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں. ہاں, قبر انور میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے, اور دیگر انبیاء کرام بھی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں. تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, انبیاء کی, صحابہ اور اہل بیت کی. اب آگے چلیے, اس طرح ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قبور مسلمین پر جانا. لوگ کہتے ہیں قبرستان کیوں جاتے ہو, مزار پر کیوں جاتے ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر رہے ہیں. اچھا, پھر نبی پاک احد شریف بھی جایا کرتے ہیں, بار بار جایا کرتے. شہداء احد کی کیا شان ہے. مدینہ پاک میں یہ قبرستان موجود ہے, اور جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ کا مزار بھی ہے. بلکہ اتنی پیاری بات نبی پاک نے فرمائی جس کا مضمون ہے کہ شہداء احد کو سلام کہا کرو, سیدنا امیر حمزہ کو سلام کہا کرو, کہ جو ان کو سلام کہتا ہے یہ قیامت تک سلام کہنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو مزارات اولیاء پہ جانا, صحابہ کے مزار, انبیاء کے مزار پہ جانا, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات, نبی پاک نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی, بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں نماز پڑھی. پیارے آقا علیہ السلام نے کوہ طور پر نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ مبارک مقام, متبرک مقام پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے, یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی جا کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, وہاں بس قریبی مسجد میں جا کے نوافل پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصی. آئے ہائے, مسلمانوں کا قبلہ اول. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیسی نماز ہوئی ہے. کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہے. سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں, اور میرے آقا پہنچتے ہیں, اور جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امامت کرنی ہے. سارے نبیوں کی امامت نبی پاک نے بیت المقدس میں فرمائی. اور سبحان اللہ, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی نا, 2 رکعت نماز پڑھائی تھی. پہلی رکعت میں میرے آقا نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. انبیاء کی 7 صفیں تھیں, ان میں 3 صفیں مرسلین کی تھیں. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا کہ مقتدی ہیں سارے انبیاء, مقتدی ہے سارے انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. یہ کیسی نماز ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں اس میں راز کیا ہے, یہ نماز اقصی کیوں کروائی گئی. اللہ اکبر. آپ فرماتے نماز اقصی میں تھا یہی سر, عیاں و معنائے اول آخر ہے, دست بستہ پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو پہلے سلطنت کر گئے, جو انبیاء پہلے گزر گئے, انہیں بھی بتانا تھا کہ امام الانبیاء, ساری دنیا کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہی آقا ہے, یہی امام الانبیاء ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس کے بعد 7 مزید مقامات ہیں جو نبی پاک نے نماز پڑھی, اور وہ 7 آسمان ہیں. آقا ہر نماز پر 2 رکعت ادا کرتے کرتے اوپر گئے. اب ذرا غور کرنی ہے. اب میں اپنے بیان کے پیغام کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسرا کا سفر جو ہے, یہ معراج کا جو سفر ہے, یہ جاتے ہوئے بھی نمازیں ہیں, قدم قدم پر نمازیں ہیں, قدم قدم پر سجدے ہیں. اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے تحفہ بھی نماز کا ملتا. آپ کو پتہ ہے 3 تحفے ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس رات اللہ کی بارگاہ سے 3 خاص تحفے ملے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ پڑھتے رہا کرو آمن الرسول سے. یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ بڑی کمال کی آیتیں, بڑی مقبول دعائیں قبول ہونے والی آیتیں ہیں. تو اس کو یاد کر لیں, نماز میں بھی پڑھا کریں, دعا میں بھی پڑھا کریں. اور پھر فرمایا دوسرا تحفہ 5 نمازیں
और तीसरा तोहफा ये मिला कि शिर्क और कुफर से बचने वाले जितने उम्मती हैं उनकी बख्शिश कर दी जाएगी। नमाज का जो तोहफा मिला ना, ये नमाजें तो मिली थी 50। आप जब वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे मुलाकात की। अब हजरत मूसा की स्पीड देखें, थोड़ी देर पहले कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और प्यारे आका से आसमान पे मुलाकात भी हो रही है। तो नबियों को अल्लाह ने बड़े कमालात से नवाजा है। तो जब हजरत मूसा का ये आलम है तो फिर हम क्यों ना कहें कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, आका भी हमारी मदद फरमाएंगे। अब आका से हजरत मूसा अर्ज करते हैं, हुजूर 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, अब जाइए कुछ कम करवा के आइए। मेरे आका फिर जाते हैं, अर्ज करते हैं 5 कम हो जाती हैं, तो हुजूर फिर जाइए, ये भी ज्यादा है। आका फिर जाते हैं, 40 हो जाती है। बार बार अर्ज करते हैं, नबी पाक बार बार जाते हैं, 9 बार नबी पाक जाते हैं बारगाह इलाही में। अब कितनी हो गई? 5। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, हुजूर ये भी ज्यादा है, मुझे बनी इसराइल का तजर्बा है, आप ये भी कम करवाइए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अब मुझे शर्म आती है। सुभान अल्लाह। महबूब और मोहिब की बातें हैं ना, अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है, ए महबूब हमारे कलिमात बदलते नहीं, तुम्हारी उम्मत नमाज 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का ही दिया जाए। अब इसमें भी बड़े मसले हल हो गए जनाब कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे सदियों पहले, सदियों के बाद भी मदद कर रहे हैं। जो कहते हैं दुनिया से जाने के बाद अल्लाह वाले मदद नहीं करते, फिर तो उनको 50 नमाजें पढ़नी चाहिए। हजरत मूसा ने मदद की है इसमें, उनको मानना पड़ेगा कि हाँ हजरत मूसा के मशवरे से नबी पाक गए थे। तो पता चला अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह की अता से मदद फरमाते हैं। एक मसला तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, हजरत मूसा खुद भी अल्लाह के नबी हैं, वो खुद ही अल्लाह से अर्ज कर देते अल्लाह 50 की 5 कर दे, हैं? मगर उन्होंने नबी पाक से अर्ज किया तो पता चला अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के प्यारों का वसीला पेश करना ये भी नबियों का तरीका है। कोई हरज नहीं अगर हम अल्लाह के हबीब का वसीला और अल्लाह की बारगाह में उसके नेक बंदों का वसीला पेश करें, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, उलमा ने बड़े इश्क वाली एक बात कही है कि हजरत मूसा बार बार क्यों भेज रहे थे। आपको पता है ना हजरत मूसा का वाकया क्या है? आप कलीमुल्लाह थे, आप अल्लाह से बातें किया करते, और दुनिया का भी दस्तूर है कि जब किसी से बातें करता हो इंसान और मोहब्बत भी दिल में हो, जी चाहता है कि दीदार भी हो जाए। कभी कभी होता है बहुत सालों तक किसी बंदे से फोन पे बात कर रहे होते, दोस्ती हो जाती है, कहते हैं कभी दिखाओ तो सही भाई, आपको देखा ही नहीं, फोन पे ही बातें हो रही हैं। अब तो खैर वीडियो कॉल आ गई है तो बंदा वीडियो कॉल कर लेता है। पहले ऐसा बड़ा होता था, जब वीडियो कॉल नहीं होती थी, कारोबार चलता रहता था, बंदे ने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता था, और कभी कहता है कभी तो मुलाकात करो यार, फोन पे ही बात होती है। अब यहाँ कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करते थे, देखा नहीं था, अर्ज करते मौला तेरा दीदार करना। इरशाद हुआ लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। अर्ज की या अल्लाह दीदार करवा। तो अब कोहे तूर पर एक तजल्ली नाजिल की गई, दीदार नहीं हुआ, अल्लाह ने अपनी तजल्ली भेजी। हजरत मूसा वो तजल्ली देख ना सके, ताब ना ला सके, आप बेहोश हो गए। आपने सलातुस्सलाम में एक शेर को बहुत बार सुना होगा, अब आज जरा समझो। एक तरफ हजरत मूसा ताब न लाकर बेहोश हो गए हैं और दूसरी तरफ अपने हबीब को बुलाया जा रहा है, दीदार करवाया जा रहा है, जलवे दिखाए जा रहे हैं। फर्क देखो हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह में। और ये शेर आपने कई बार सलातुस्सलाम में सुना होगा कि फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किस्से तूर और मेराज समझे कोई। Try to understand the difference between तूर and मेराज। इन दोनों वाकयात में फर्क समझो। किस्सा तूर और मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। समझ आ रही है? कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। ये शान है हबीबुल्लाह की, ठीक है ना। अच्छा, अब हजरत मूसा के साथ ये वाकया तो हो चुका था, वो दीदार तो कर नहीं सके थे। उन्होंने कहा कि नबी पाक दीदार करके आए हैं। अच्छा, यहां भी होता है ऐसा, आशिकों के अंदाज होते हैं। अब कोई बेचारा गरीब, कोई दूर मदीना ना देखा हो जिसने, है तड़प रहा हो, मदीना देखा नहीं उसने, अब कोई मदीने से आता है तो क्या कहता है, तुम्हारी आंखें देख लूं जिसने मदीना देखा। हजरत मूसा ने कहा मैंने तो रब को नहीं देखा, महबूब अभी ताजा ताजा देख कर आए हैं। कहा हुजूर जरा दोबारा जाइए ना, 5 नमाजें और कम करवा कर आइए। आका रब की बारगाह में गए, वापस आ रहे हैं, हजरत मूसा फिर उन आंखों को देख रहे हैं। हुजूर दोबारा जाइए, हुजूर दोबारा जाते हैं, दोबारा आते हैं, हजरत मूसा फिर उन आंखों को देख रहे हैं। ये आंखें रब को देख रही हैं, हजरत मूसा उन आंखों को देख रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा कमाल का सवाल है कि मेराज की रात फिर हाजिरी कितनी बार हुई? आका रब की बारगाह में गए कितनी बार? एक बार तो बुलाया गया। अब बड़ी कमाल की बात कहने जा रहा हूं, बात बड़ी बारीक है। कोई बहुत बड़ा दरबार हो, कोई बहुत मशहूर आदमी हो, कोई बड़ा दुनिया का सदर वजीर आजम हो, हमें अपॉइंटमेंट मिले, हमें बुलाया भी जाए, हम एक बार तो उसकी इजाजत के साथ जा सकते हैं, मगर बाहर निकलकर दोबारा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोबारा इजाजत लेनी पड़ेगी ना। उसने तो एक बार बुलाया था, मगर यहां ताल्लुक कैसा है कि बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं। अरे कमाल है, जब जाए जाते हैं, जब चाहे आते हैं। कि मैं जिस नबी का उम्मती हूं ना,
اس کی رسائی بڑی کمال کی ہے، ان کی اپروچ بڑی زبردست ہے، ان کی رسائی کیسی ہے۔ اور سنو، صرف معراج کی رات رسائی نہیں تھی، بلکہ محشر کے دن بھی انہی کی رسائی ہوگی، جن کی معراج کی رات بھی رسائی ہے، بارگاہ الہی میں رسائی ہے، معراج میں رسائی ہے۔ تو پھر تو اس آقا سے تعلق مضبوط کر لو نا، کیونکہ انہوں نے ہی کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی بخشوانا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے، ہاں یاد رکھنا، اور کوئی نہیں ہمارا، ہمارے پاس انہی کا آسرا ہے۔ اور ہم یقین کریں پچھلی امتوں سے زیادہ لکی ہیں کہ ہم آقا کے امتی بنے ہیں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یقین کرو لکی ہم۔ کسی اور امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے، یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے کہ سرکار کا امتی بنا دیا۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا۔ پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ